آج کی اس ویڈیو میں ہم غسل کے طریقے کے حوالے سے سماعت کریں گے کہ شرعی طور پر غسل کو کیسے کرنا ہے اور غسل کے فرض ہونے کے اسباب کیا ہیں، سنت غسل کیا ہے اور مستحب غسل کیا ہے، اور غسل کو صحیح طریقے سے ہم نے کیسے جو ہے وہ کرنا ہے۔ اس حوالے سے یاد رہے کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهِّرُوا، فرمایا کہ اگر تم جنبی ہو تو خوب اپنے آپ کو پاک کر لو، یعنی خوب پاک ہو جاؤ، خوب پاکیزہ ہو جاؤ۔ اس سے مراد ہے کہ غسل ہے، صفائی ہے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے صفائی کو نصف ایمان کا درجہ دیا ہے۔ اب جو وہ حدیث مبارکہ ہے صفائی نصف ایمان ہے، اس سے مراد ظاہری صفائی بھی ہے اور باطنی صفائی بھی ہے، اور باطنی صفائی دل کی صفائی ہے، دل میں کسی کے لیے بغض نہ رکھنا، کینہ نہ رکھنا، یہ وہ باطنی صفائی سے مراد ہے۔ تو بہرحال آج کی اس ویڈیو میں ہم غسل کے حوالے سے سماعت کر رہے ہیں۔ غسل کے فرائض کیا ہیں، اور یاد رکھیے فرائض کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے بغیر کسی صورت میں بھی آپ کا غسل جو ہے وہ مکمل نہیں ہے، اور اس کے اندر جب بھی آپ غسل کریں تو یہ تین جو چیزیں آپ کو بتانے لگا ہوں یہ آپ نے ذہن میں رکھنی ہے۔ یاد رکھیں کہ غسل میں تین فرض ہیں۔ سب سے پہلا فرض یہ ہے کلی کرنا، اور دوسرا فرض ہے ناک میں پانی چڑھانا، اور تیسرا فرض کیا ہے؟ تیسرا فرض یہ ہے کہ آپ سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں سمیت تک آپ نے پورے بدن پر پانی بہانا۔ اگر پورے بدن میں سے ایک بال کے برابر جگہ خشک رہ گئی تو نہ دھلی تو سمجھے آپ کا غسل نہیں ہے۔ اب اس میں آپ کے بال ہیں، آپ کے داڑھی کے بال ہیں، اس کے علاوہ جسم پہ جہاں بھی کوئی بھی جگہ ہے، ساری جگہوں کو دھونا یہ ضروری ہے۔ اب کلی کیسے کرنی ہے، ناک میں پانی کیسے چڑھانا ہے، اس کی تھوڑی سی وضاحت آپ کی خدمت میں پیش کرتا چلوں۔ یہاں تک کہ کلی کرنی ہے اور منہ کے اندر کا جو حصہ ہے، ایک حصہ جو ہے اس تک پانی پہنچ جائے۔ اگر آپ کا روزہ نہیں ہے تو آپ غرغرہ بھی کر لیجئے، یہ بھی بہتر ہے، یہ بھی مستحب عمل ہے۔ اور ناک میں پانی چڑھانا، خالی یہ کہ ہاتھ کی ہتھیلی میں پانی لے کے یوں چھڑک دینا یہ کافی نہیں ہے، بلکہ فرمایا کہ جو ناک کی سخت ہڈی یہاں تک ہے، یہاں تک پانی جو ہے وہ اوپر سانس کے ذریعے سے یوں کر کے چڑھانا جو ہے یہ ضروری ہے، تاکہ ناک کی سخت ہڈی تک آپ کا جو پانی ہے وہ پہنچ جائے۔ تو اس طریقے سے یہ دو آپ کے فرض مکمل ہے، کلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا۔ اور تیسرا فرض ہے کہ سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے جو ناخن ہیں وہاں تک جو ہے وہ آپ نے پورے کے پورے جسم پر پانی بہانا ہے۔ اب اس کے اوپر صابن مل لیں پانی بہانے کے بعد، یہ اور پاکیزگی ہے، لیکن یہاں تک میں بات کر رہا ہوں فرض کی، کہ فرض کیا ہے۔ اگر جسم میں سے ایک بال کے برابر بھی کوئی جگہ خالی رہ جاتی ہے، جیسے بغلیں ہیں، جیسے آپ کے ہونٹ ہیں، کانوں کے سوراخ ہیں، یا اسی طریقے سے انسان کی شرم گاہیں ہیں، وہاں پہ کوئی چیز انسان کی کوئی ایک بال کے برابر بھی رہ جاتا ہے تو اس کا صحیح طریقے سے ہمارا غسل نہ ہوا۔ اور غسل کا مستحب طریقہ کیا ہے، سنت طریقہ کیا ہے، کہ سب سے پہلے جب آپ غسل کرنے کے لیے جائیں، یہ تو تھا، یہ فرض تھا، اس کے بغیر تو کوئی چارہ ہے ہی نہیں۔ اب سنت کیا ہے، سنت میں اگر کمی بیشی ہو جاتی ہے اور فرض پورا ہو جاتا ہے تو فرض ہمارا پورا ہو گیا، اور سنت پہ کوئی کمی بیشی رہ جاتی ہے تو اس کا گناہ نہیں ہوتا، سنت پہ عمل کر لیں تو اس کا ہمیں ثواب ہے۔ تو سنت یہ ہے کہ جب آپ جائیں اور قبلہ رو نہ ہوں، جب آپ اکیلے میں غسل کریں اور قبلہ کی طرف آپ اپنا منہ نہ کریں، اور کوشش کریں پیٹ بھی نہ کریں قبلہ کی طرف۔ اگر آپ فوارہ لے رہے ہیں تو فوارے کے ساتھ آپ غسل کریں۔ آپ نے بالٹی رکھی ہے، یہاں تک کہ آپ کا جسم ناپاک ہے تو بالٹی بھری ہوئی ہے تو اس میں اگر آپ ہاتھ اپنا ڈال دیں گے تو وہ پانی بھی ناپاک ہو جائے گا۔
پہلے اپنے ہاتھوں کو، اپنے ڈول کو اچھی طرح سے جس سے آپ غسل کر رہے ہیں اس کو دھوئیں۔ اس کے بعد آپ وضو کریں، جیسے کہ میں نے اس سے پہلے والی ویڈیو میں وضو کا طریقہ بتایا ہے، تو اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو پہلے اس کو دیکھ لیجئے تاکہ آپ کو وضو کا کنسپٹ جو صحیح شرعی ہے وہ معلوم ہو جائے گا۔ اس سے وضو کریں۔ اگر آپ کسی چوکی پہ نہیں کھڑے تو پھر پاؤں نہ دھوئیں، اگر کسی چوکی پہ اونچی جگہ پہ کھڑے ہیں تو ساتھ پاؤں بھی دھو لیں۔ اور وضو سے بھی پہلے آپ استنجا کریں۔ جب آپ استنجا کریں گے تو جو انسان کی شرم گاہ ہے وہاں تک پانی پہنچ جاتا ہے۔ عموماً ہم جب غسل کر رہے ہوتے ہیں تو تب ہمیں بے احتیاطی میں جو ہے وہ بعض اوقات اس مقام پر، شرم گاہ والے مقام پر ہم پانی نہیں پہنچا سکتے، تو بے احتیاطی کی صورت میں ہم ایسا کر جاتے ہیں۔ تو جب استنجا ہوگا تو ہماری جو شرمگاہیں ہیں وہ بھی اچھی طریقے سے دھل جائیں گی۔ تو استنجا کریں، اس کے بعد وضو کریں۔ وضو کرنے کے بعد پھر آپ جو ہے وہ شاور لیں۔ اگر شاور لیں گے تو پہلے دائیں کندھے سے سٹارٹ کریں، پھر بائیں کندھے سے سٹارٹ کریں، اور اسی طریقے سے اگر آپ بالٹی سے، ڈول وغیرہ سے آپ غسل کر رہے ہیں تو پھر بھی دائیں طرف سے سٹارٹ کریں، پھر بائیں طرف سے، پھر سر کے بالوں کو جو ہے وہ گیلا کریں، اور پھر اپنے جسم کو تر کریں، اور اس کے بعد صابن کی ضرورت ہے تو صابن لگائیں۔ اس کے بعد آپ اس کو پھر صابن کو اتاریں۔ تو یہ جو طریقہ ہے غسل کا، یہ سنت طریقہ ہے، اور اس کے اندر آپ نے دل میں نیت کرنی ہے۔ جب آپ غسل کر رہے ہوں گے کسی بھی طریقے سے کوئی بھی دعا نہیں پڑھنی، یہاں تک کہ زبان سے آپ نے کوئی بھی لفظ وہ ادا نہیں کرنا۔ اگر دل میں کہہ رہے ہیں تو وہ اور بات ہے۔ تو یہ تو ہمارا غسل کا ایک جو طریقہ تھا وہ ہمیں پتہ چلا۔ اب اسی طریقے سے غسل فرض ہونے کے اسباب کیا ہیں، کن صورتوں میں ہر حال میں ہم نے غسل کرنا ہے، اور کن صورتوں میں غسل کرنا یہ سنت ہے، اور کن صورتوں میں غسل کرنا یہ مستحب ہے۔ کیونکہ یہاں پر ایک مختصر سا آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، اگر اس کو طویل، اس کو اگر وضاحت کے ساتھ بیان کروں تو پھر ہماری ویڈیو جو ہے وہ زیادہ لمبی ہو جائے گی۔ تو اس وجہ سے یہاں پر مختصر سا غسل کے فرض ہونے کے 5 اسباب ہیں۔ یاد رکھیے کہ 5 سبب ہیں جس سے انسان پر یا بندے پر یا بندی پر جو ہے وہ غسل فرض ہوتا ہے۔ سب سے پہلا فرض یہ ہے کہ منی کا اپنی جگہ سے شہوت کے ساتھ جدا ہو کر عضو سے نکلنا، اس سے آپ پر غسل جو ہے وہ فرض ہو جائے گا۔ اور دوسرا طریقہ کیا ہے، احتلام، یعنی سوتے میں منی کا نکل جانا، اس کو احتلام کہتے ہیں۔ تو یہ مرد اور عورت دونوں کے ساتھ لازم ہے۔ اگر یہ صورت ہے تو آپ پر جو ہے وہ غسل پھر بھی فرض ہو گیا ہے۔ اور تیسری صورت جو ہے شرمگاہ کا، شرمگاہ میں حشفہ، سپاری کا داخل ہونا، چاہے انزال ہو یا نہ ہو، منی کا دخول ہو یا نہ ہو، اس طریقے سے بھی آپ پر جو ہے وہ غسل وہ فرض ہو گیا۔ تو یہ 3 طریقے ہیں جو آپ نے ابھی تک سماعت کیے غسل کے فرض ہونے کے۔ سب سے پہلے منی کا نکلنا، دوسرا احتلام، اور تیسرا شرمگاہ کا داخل ہونا۔ تو اس صورت کے اندر بھی انسان پر غسل جو ہے یہ فرض ہے، مرد اور عورت دونوں پر فرض ہے۔ اور چوتھی جو صورت ہے وہ یہ ہے کہ نفاس، یعنی بچہ جننے پر عورت پر جو خون آتا ہے اس خون کے نکلنے سے بھی غسل جو ہے وہ فرض ہو جاتا ہے۔ اور پانچویں صورت ہے حیض، جب عورت حیض سے فارغ ہوتی ہے تو اس پر غسل فرض ہوتا ہے۔ تو چونکہ چوتھی اور پانچویں صورت یہ عورت کے ساتھ خاص ہے، تو یہ 5 اسباب ہیں جہاں پر غسل انسان پر فرض ہوتا ہے۔ اب آ جائیے کہ غسل کی سنتیں کتنی ہیں، کہ غسل کب کرنا سنت ہے، کہ فرمایا کہ غسل کب کرنا سنت، یہ تو تھا کہ غسل کرنا کب یہ فرض ہے، اور غسل کب کرنا یہ سنت ہے۔ یاد رکھیں جمعۃ المبارک کی آپ تیاری کر رہے ہیں، اچھے اور عمدہ لباس پہن رہے ہیں اور صاف کپڑے پہن رہے ہیں، تو فرمایا کہ جمعے کے دن غسل کرنا یہ سنت ہے، بقرہ کا دن، بقرہ عید کے دن، عید الفطر کے دن، اور پھر فرمایا کہ 9 ذی الحجۃ الحرام کے دن بھی غسل کرنا جو ہے یہ سنت ہے۔ تو چونکہ جمعے کے لیے اور عیدین کے لیے
اور 9 ذوالحجۃ الحرام کے دن یہ غسل کرنا ہمارے نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ اس کے علاوہ شب قدر ہے، شب برات ہے، منی میں دخول ہے، جمروں کے لیے آپ نے جانا ہے، عرفات میں جانا ہے، حج ادا کر رہے ہیں، روزہ رسول کی حاضری ہے، اور اس کے علاوہ سفر پہ ہیں آپ، اور اس کے علاوہ بہت ساری صورتیں ایسی ہیں جن صورتوں میں غسل کرنا مستحب ہے، یعنی فرض اور سنتیں آپ نے سماعت کی۔ اس کے علاوہ جن صورتوں میں ہم غسل کرتے ہیں وہ مستحبات میں آ جاتا ہے۔ تو یہ مختصر سا تھا غسل کے حوالے سے جو آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ تو کوشش کیجئے شرعی طریقے سے اپنے آپ کو پاک کیجئے، وہ طریقہ جس کو اللہ نے اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے بتایا، اس طریقے کے مطابق اپنے آپ کو پاکیزہ رکھیں گے تو یہ اللہ اور اس کے رسول کے احکام ماننے کے زمرے میں آتا ہے۔ تو اللہ اور اس کے رسول کے احکام ہمیں مانتے رہنا چاہیے اور ان کے احکام پہ چلتے رہنا چاہیے، اسی میں ہمارے لیے راہ نجات ہے، اس لیے ہمارے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیابی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان احکام کو جو مختصر آپ کی خدمت میں پیش کیے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔